قرآن کریم کی آیات کی طرف آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنایا۔ اس سے چلنے سے پہلے میں پھر وہ دوبارہ آیات دونوں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں جو شبہ ڈالنے والے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مالک نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مختار ہو گئے، وہ کس طرح سے مالک ہو گئے؟ دوسری آیت وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ مختار ہے، اللہ کے سوا کوئی مختار نہیں۔ ہاں کوئی نہیں، لیکن اللہ جس کو بنا دے وہ مختار ہے۔ اور کس طرح سے؟ اب اس کی ذرا تفصیل سنیے۔ ہاں جن کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے وہ واقعی گٹھلی کے مالک نہیں، ان کو اللہ نے نہیں مالک بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار نہیں دیا، لیکن انبیاء اور صالحین کو دیا ہے اپنی نیابت میں۔ اب کائنات میں سب سے بڑے نائب اعظم اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ قرآن کی آیت بھی اس پر میں پیش کر چکا ہوں، لیکن ممکن ہے کہ بعض شبہ ڈالنے والے کو یہ بات سمجھنا ہے آیت والی، مگر جو میں علامہ ابن تیمیہ کا قول پڑھ چکا ہوں اس کی شاید وہ زیادہ سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ النساء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی کرے گا، جس شخص جو رسول اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیں گے میری فرما برداری کر، جب وہ فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا تو در حقیقت اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ اب رسول اللہ جب حکم دیں گے میری فرما برداری کر، اگر وہ مختار نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، تو وہ اپنی فرما برداری کا کسی کو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ فرما برداری کا وہ تبھی حکم دیں گے جب وہ مختار ہیں، اگر مختار نہیں تو فرما برداری کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ النساء 59 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اولی الامر کی فرما برداری کرو۔ اور جو اولی الامر ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ اولی الامر کا معنی ہے، مفسرین فرماتے ہیں، امام قرطبی نے اس پر بڑی تفصیل سے بات کی، امام ابن کثیر نے بھی، قاضی شوکانی نے بھی، امام ابن جریر الطبری نے بھی تفاسیر کے اندر، میں وہ نہیں بیان کر رہا، صرف یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ اولی الامر کے معنی کیا ہیں۔ اولی الامر کے معنی ہیں کہ جو اقتدار والے ہیں، ایک معنی وہ حکام جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ دوسرے فقہا، علماء، ان کی اطاعت کرو۔ فقہا، اگر جو فقہا والا معنی ہے یہ زیادہ سوٹ بیٹھتا ہے کیونکہ یہی لفظ سورہ النساء میں آگے جا کر آتے ہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ وہ لوگ جو نیچے سے تہوں سے مسئلے نکال لاتے ہیں اور وہ فقہا ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کرے۔ اب یہاں تین اطاعتوں کا حکم ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک علماء اور فقہا کی، یا جو مسلمان حکام ہو وہ حکام جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت مطلقاً ہے، رسول کی بھی مطلقاً ہے، اور جو حکام اور علماء ہیں ان کے بارے میں یہ ہے وہ مشروط ہے کہ اگر ان کے بارے میں نزاع ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، پھر ان کی جو فرما برداری ہے وہ اللہ اور اس کی رسول کی اتباع میں ہے، یعنی جب تک وہ خدا اور رسول کی اتباع کرتے رہیں ان کی فرما برداری کریں، مگر وہ اپنی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتے۔ ہاں صرف اتنی بات کا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مطلق ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، جیسے پہلی آیت میں گزرا کہ فقط من یطیع الرسول، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کرے گا، جس نے کر لی اس نے اللہ کی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلقاً ہے، اگر حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اختیار کرنے کا مطلقاً اللہ تعالیٰ نے حکم ہی کیوں دیا ہے؟ حکم اس لیے دیا ہے کہ وہ مالک ہیں، وہ مختار ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اب ان کی اطاعت کرنی لازم ہے امت کے لیے۔ اب جب امت کی طرف رخ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوں گے، اور جب اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوں گے، گویا ادھر سے وہ اختیار لے رہے ہوں گے اور اس طرح وہ اختیارات تقسیم فرما رہے ہوں گے، یہ معنی ہے۔ اور جو وہ کام جو جن کی تشریح قرآن کریم میں نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے کہا تشریح و توضیح والے کام، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے۔ اب ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آمدن روزہ توڑ لیا۔ اب قرآن کریم میں کہیں یہ حکم نہیں ہے
کہ اگر کوئی آمدن روزہ توڑ لے، جان بوجھ کر وہ روزہ توڑ لیا اس نے، اب علماء اس حدیث کو جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو قرآن نے اس کا کیا حکم دیا ہے؟ تو قرآن نے تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرما رہے ہیں کہ تو یہ کر لے اور تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا جو قرآن میں نہیں ہے، تو یہ وہ اختیار ہے جو اللہ تعالی نے تفویض فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اپنی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے حکم دے سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے تشریع و توضیح کا کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں۔ اور وہ چیزیں جو قرآن میں حلال یا حرام، جن کی حرمت کا حکم نہیں آیا یا حلت کا حکم نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حرام یا حلال بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ یہ معنی ہے مختار کل کا۔ اور یہی علامہ عینی نے، یہی علامہ ابن حجر عسقلانی نے، یہی بات علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہی ہے، اور یہی ہم کہتے ہیں۔ اگر سارے جہان کے علماء یہ بات کہیں تو وہ شرک نہیں ٹپکتا، شرک کسی ونڈو سے داخل نہیں ہوتا، کسی دروازے سے شرک نہیں آتا۔ ابن تیمیہ مختار کہیں تو شرک نہ آئے، علامہ عینی کہیں تو خیر علامہ عینی پر تو کہہ دیں گے، علامہ ابن حجر عسقلانی کہیں تو شرک نہ آئے۔ اگر علامہ عسقلانی اور ابن تیمیہ کے کہنے سے جو وہ کہیں شرک نہیں آتا، تو یہی بات رسول اللہ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے مختار کہہ دیں تو وہ شرک یہاں سے ٹپک پڑتا ہے۔ تو کوئی شرک نہیں۔